آج جو ہوا نا کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل، مزہ ہی آ گیا اس میں کہتا ہوں جی، اگر آپ نے وہ فائنل نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کرکٹ کی ہسٹری میں ایسے میچز کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ جناب میرا بھارت مہان، یہ ادھر بڑے کنگ بنے ہوئے تھے، کنگ کوہلی تو فلانا تو ڈمکانا تو روہت شرما ہے تو یہ ہے تو وہ ہے جناب، کسی کو وکٹ پہ ٹکنے نہیں دیا آسٹریلینز نے۔ ان کی پہلے تو انہوں نے درگت بنا دی جی بولنگ کرتے ہوئے، بالکل کوئی ان کا بیٹسمین فارم میں تو کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی گلی کے بچے آ کر کرکٹ کھیل رہے ہیں، ایسی کوئی ان پہ آسٹریلین بولنگ ہیوی ہوئی۔ اور ان کا جو کپتان تھا کومنز، اس نے بھی دکھایا کہ بولنگ کیسے کی جاتی ہے۔ آسٹریلیا نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ آسٹریلیا کو کرکٹ کا کنگ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں، اگر انہیں سب سے زیادہ کرکٹ کے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں ہسٹری کے اندر۔ بہت ہی مزے کا میچ ہوا ہے، اور پہلے تو 240 رنز کے سکور پر انڈیا کی پوری ٹیم کو انہوں نے پویلین لوٹا دیا۔ یہ انڈیا کی وہ ٹیم ہے جو کہ اس پورے ورلڈ کپ میں جناب 350 سے اوپر رنز کرتی تھی جب بھی یہ فرسٹ بیٹنگ انہوں نے کی ہے۔ تو کیا ان کی درگت بنائی ہے آسٹریلینز نے۔ پھر جب ان کی بولنگ آئی تو ان کے بڑے نام چلتے تھے جی، او جی بمراہ، او جی پیسٹریو آ گیا ہے ہمارے پاس، جناب یہ محمد شامی، او جناب وہ محمد سراج، وہ سپنر میں تھا وہ کلدیپ یادو، اور وہ رویندرا جڈیجا۔ تو ہماری تو بولنگ جناب کوئی پتہ نہیں کوئی کتنے جھنڈے گاڑ دیتی ہے، مار مار کے تباہی کر دی ان کی اگلوں نے۔ اور کراؤڈ میں تو ہر طرف یہی تھے، یہ تو انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی یہی کیا تھا، ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جناب کراؤڈ میں سب اپنے بندوں کو ادھر بٹھاتے ہیں، جان بوجھ کر بی سی سی آئی یہ گیم کرتا ہے کہ پریشر ڈالا جائے اپوزیشن ٹیمز پر، اور بہت زیادہ کراؤڈ ان کے حق میں ہوتا ہے ہمیشہ ہی۔ لیکن آسٹریلیا نے وہ بھی ہینڈل کیا، کراؤڈ کا پریشر بھی، اور جناب 3 وکٹوں کے بعد ان سے تو وکٹ ہی نہیں گر رہی تھی، 192 رنز کی پارٹنرشپ لگا دی اگلوں نے۔ سلیوٹ پیش کرتا ہوں جی میں ٹریوس ہیڈ کو، کیا ہی کوئی مزے کی اننگ تھی اس کی۔ جو اس کا سٹرائک ریٹ تھا وہ بھی 100 کے لگ بھگ رہا شروع سے لے کر آخر تک، آخر میں تو شاید تھوڑا زیادہ بھی ہو گیا تھا 100 سے، لیکن اس نے جتنے اچھے طریقے سے پریشر ہینڈل کیا، اور اس کے ساتھ جو تھا دوسرا بیٹسمین لبو شینگے، وہ بھی بہت ہی بہترین قسم کی کارکردگی اس بندے نے بھی دکھائی ہے کہ چلیں رن ریٹ اس کا اتنا نہیں تھا، سٹرائک ریٹ اس کا زیادہ بہتر نہیں تھا، لیکن اس نے وکٹ پر جناب وہ ٹک کے رہا ہے، لاسٹ تک وہ میچ ون کر کے وہاں سے باہر گیا ہے۔ تو ایک سبق یہ بھی آسٹریلیا نے دیا ہے کہ آپ کو بڑے میچز میں، پریشر والے میچز میں کس طرح سے کھیلنا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آسٹریلیا کے حق میں کراؤڈ میں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اگلے دن جب ان کی پوسٹ میچ کانفرنس جو ہوئی تھی، اس میں بھی ان کا جو کپتان تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ جو بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، اتنے بڑے کراؤڈ کو سائلنٹ کروا دینا ہے ہم نے، اور اگلو نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ بھائی یہ تو کریڈٹ آپ پھر گوروں کو دیں، وہ جو بھی کرتے ہیں نا پھر وہ دل سے کرتے ہیں، ہماری طرح کا کچھ نہیں ہوتا ان میں، اور نہ ہی ان کا کپتان اپنی ٹیم بنا رہا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی یہ جو ہے سوچنے کا مقام ہے، ان کے لیے بھی ایک مثال قائم ہوئی ہے کہ ہمارے تو انڈیا میں ہر بری حالت ہو گئی، ویسے بہرحال جب ہم آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں جاتے تو ہماری بالکل چھٹی ہوئی ہوتی ہے جی، او جی پچز بڑی ہارڈ ہے جی، او جی موسم کی وجہ سے ہم صحیح نہیں کھیل پا رہے، وہاں کا موسم اور یہاں کے موسم میں بڑا فرق ہے جی، انج ہے جی انج ہے جی۔ تو کچھ نہیں دکھا وہاں پر، وہ آسٹریلینز نے یہاں پر آ کر جو درگت بنائی تمام ٹیموں کی، اور خاص کر کے جو انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا تھا، اور آج جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری عوام انہی 2 میچز میں سب سے زیادہ چاہتی تھی کہ آسٹریلیا جیتے، اور انہوں نے جناب دل جیت لیے جی پاکستانیوں کے۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ یہ جو ہمارے چیف سلیکٹر صاحب انضمام الحق صاحب ادھر بٹھائے گئے تھے، یہ ذکا اشرف صاحب کو ادھر چیئرمین بنا دیا گیا، تو ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھیے اب آسٹریلیا کی ٹیم ان کا کپتان نہیں سلیکٹ کر رہا ہوتا، وہ اگر چیف سلیکٹر کسی کو لگایا ہوا ہے تو وہ مہینے کا اگر 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لے رہا ہے تو اس کا کام ہے ٹیم بنانا، کپتان کا کام نہیں ہوتا۔ ابھی بہت سارے لوگ بابر اعظم کے حق میں ویڈیوز بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سچائی تو یہی ہے کہ بابر اعظم صاحب نے جناب اماد وسیم پرفارم کر رہا تھا، اس کو
اپنی ہی ضد بازی کی وجہ سے نہیں لے کر گیا یہ بندہ. پھر جناب محمد عامر اچھا بولر تھا، اس نے 2019 کی جو چیمپئنز ٹرافی ہم نے فائنل انڈیا سے جیتا تھا، آج تک ہم بڑا اس کو دکھاتے ہیں. جب بھی انڈیا پاکستان کی بات چلتی ہے تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تو تب بھی محمد عامر ہی تھا جس نے آپ کو شروع میں وکٹیں لے کر دی تھی اور انڈیا جناب بالکل ڈھیر ہو گئی تھی. پھر وہاں سے وہ واپس کم بیک ہی نہیں کر پائے تھے. وراٹ کوہلی، روہت شرما اور بھی جو ان کے بڑے بڑے پلیئرز تھے وہ سارے محمد عامر نہیں آؤٹ کیے تھے. تو یہ جی پھر اس کا پاس لے آتے ہیں جی فکسر ہے، فلان ہے، ڈمکانا. بھائی یہاں پر صادق اور امین اگر کوئی ذات تھی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ان کے بعد تو ہر شخص سے ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس بیچارے کی تو تب عمر بھی 17 سال تھی، تو آج تک آپ اس کو وہ تانے دے. اور یہ رمید راجہ بے غیرت قسم کا جو ہمارا چیئرمین رہا ہے، اس کی بھی میں کل ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی بڑی باتیں کر رہا تھا، فکسرز تو یہ تو وہ بھائی 17 سال کا کوئی لڑکا ہو تو اسے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس جیسے بے شرم بڈھے کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس کو تانے دیں گے. کوئی کرنے والی بات ہے. اور یہ خود کون سا کوئی جس طرح سے یہ کمنٹری کر رہا ہوتا ہے، یہ جیسے ورلڈ کپ کے فائنل جیتا ہوا ہے، اس کو پتہ کیا ہے کرکٹ کا. کوئی اپنے بڑے بھائی کے انفلوئنس کی وجہ سے 2-4 میچز اس نے کھیل لیے تھے، باقی عمران خان کی ٹی سی کر کے چیئرمین لگ گیا، ساری زندگی کمنٹری کرتا رہا. تو جناب اب یہ محمد عامر جیسے بڑے پلیئر پر یہ تنقیدیں کریں گا اور باتیں کرے گا تو یہ مقام ہے ہمارا. تو باقی جی اب کیا بتا، تفصیل میں جائے تو ہے، پھر باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. بہرحال آج کا دن بہت ہی مبارک دن تھا. اور جب بابر اعظم جیسا بھی تھا، جب یہ آؤٹ ہو کر واپس جا رہا تھا تو ادھر جے شری رام کے انہوں نے سلوگنز ریز کیے تھے. تو میں ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرنا چاہوں گا کہ جے شری آسٹریلیا، جے شری پیٹ کومنس، جے شری ٹریوس ہیڈ.